یہ دور بڑا پرفتن ہے۔ اس پرفتن دور میں چاروں طرف سے فتنوں کی بھرمار ہے، چاروں طرف سے شیطنت نقطہ عروج پر ہے۔ اگر عقیدے کے اعتبار سے دیکھیں تو بدعقیدگی کے طوفان، بدتمیزی زوروں پر ہیں، اور اگر عملی اعتبار سے غور کریں تو بے حیائی، فحاشی، عریانی، بے پردگی، بے حیائی، یہ سارے کے سارے امور جو ہے یہ بھی نقطہ عروج پر ہیں۔ آج وہ وقت ہے کہ یہاں پر اللہ پاک جل شانہ کے فضل کے بغیر بندے کا ایمان بچانا نہایت مشکل امر ہے۔ آج اس پرفتن دور میں چاروں طرف سے حملوں کی اہل اسلام پر مرمار ہے۔ ایمان کے ڈاکو، ایمان کے لٹیرے ہر طرف سے ایمان کو لوٹنے کے چکر میں ہیں۔ المدد اے خدا سب کے حاجت روا، آج ایمان کی جان خطرے میں ہے۔ رہزن دین بننے لگے رہنما، حق پرستوں کا ایمان خطرے میں ہے۔ یوں تو آزاد ہیں حکمرانی بھی ہے، یوں تو سکہ کے اپنے روانی بھی ہے۔ در حقیقت ماہ محکوم کفار کے اہل اسلام کی آن خطرے میں ہے۔ جن کے زیر نبی ہفت کشور ہوئے، جن کے زیر نبی ہفت کشور ہوئے، قسمت اقوال عالم کی لکھتے رہے۔ آج ہیں کفر کے زیر فرما وہی، آج ہیں کفر کے زیر فرما وہی، آج ہیں کفر کے زیر فرما وہی۔ قوم کی شوکت و شان خطرے میں ہے۔ تھے جو پیکر کبھی عدل و انصاف کے، تھے جو پتلے کبھی حسن اخلاق کے، آج وہ ہو گئے ننگے انسانیت، اوج کا ساز و سامان خطرے میں ہے۔ آج اپنی خلافت بنی خواب ہے، آج اپنی خلافت بنی خواب ہے۔ کشتی شان مسلم بھی غرب کرکاب ہیں، یوں تو آپس میں دستوں گریبان ہیں، جس سے ہر میر سلطان خطرے میں ہے۔ آہ کشمیر قبرص فلسطین میں، آہ کشمیر قبرص فلسطین میں، یا ایریٹریا روس اور چین میں، حق کی خاطر مسلمان کھولے زبان، جسم خطرے میں ہے، جان خطرے میں ہے۔ عہد انگریز کی سب سے لعنت بڑی، عہد انگریز کی سب سے لعنت بڑی، عہد انگریز کی سب سے لعنت بڑی، تھا جو وکٹوریا نے بنایا نبی۔ آج اس کے پیروکار اس قدر ہو گئے جس سے نظم گلستان خطرے میں ہے۔ لیڈروں کے نرالے ہی اتوار ہیں، لیڈروں کے نرالے ہی اتوار ہیں، کہتے ہیں قوم کے یارو غمخوار ہیں۔ قومیت کو مٹاتے ہیں کچھ اس طرح، آج قومیت کو مٹاتے ہیں کچھ اس طرح، دین کا ہر نگہبان خطرے میں ہے۔ ناچ گانے غضب آج محبوب ہیں، آہ الخبائث کے مشروب ہیں، آہ الخبائث کے مشروب ہیں۔ دور حاضر کا ہو رہی ہیں امیروں میں ہر بستیاں، دور حاضر کا انسان خطرے میں ہے۔ کیسے تفسیر و تفہیم کے نام پر، کیسے فکر و تدبر نما تمام پر، یوں مطالب بتاتے ہیں آیات کے، جس سے مفہوم قرآن خطرے میں ہے۔ مصطفیٰ کے فرامین ورد زباں، مصطفیٰ کے فرامین ورد زباں، مصطفیٰ کی کریں انہی سے کسر شاں، مصطفیٰ کے فرامین ورد زباں، مصطفیٰ کی کریں انہی سے کسر شاں۔ کس کے غضب کی ہیں یہ شوخیاں، الامان تیرے پیارے کا فرمان خطرے میں ہے۔ اہل اسلام کو منتشر کر دیا، اب تو ہر فرد ہے ایک فرقہ جدا، دشمنان نبی دشمنان صحابہ بن گئے اولیاء، آج سچوں کی پہچان خطرے میں ہے۔ اللہ کے حضور دل دعا کرتے ہوئے علامہ ترقی مفخر شاہ جہاں پوری یوں کہتے ہیں، ہم نے مانا کہ بے شک خطا کار ہیں، ہم نے مانا کہ بے شک خطا کار ہیں، مالک دو جہاں
ہم گناہ گار ہیں، امتی ہیں مگر تیرے محبوب کے، امت شاہ ذیشان خطرے میں ہے۔ ہو نگاہ کرم بہر شاہ ہو نگاہ کرم، پھر ترقی کرے قوم یہ دم بدم، کام شوق سے اختر بھی چمکے تیرا، ظلم نن وہ پریشان خطرے میں ہے۔ احباب گرامی قدر، آج کے اس پرفتن دور میں بدعقیدگی کے طوفان بدتمیزی ہیں تو زوروں پر ہیں، اور اگر بے حیائی اور بدعملی کا طوفان بدتمیزی ہے تو وہ بھی نقطہ عروج پر ہے۔ اہل اسلام کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے مختلف کوششیں کی جا رہی ہیں۔ یہود و ہنود نے ایسی سازشیں، ایسے پلان تیار کیے کہ خود مسلمان کہلوانے والی آپس میں دست و گریبان ہو گئے۔ کچھ تو وہ لوگ ہیں کہ جو ان کے اشاروں پر اپنے سارے کا سارا دین کا حلیہ بگاڑ کر اہل اسلام کے سامنے پیش کرنے لگے۔ کچھ ایسے جاہل اور بدبخت ان کے پالتو پیدا ہو گئے کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے محبوب کریم علیہ السلام اور ان کے دین کا حلیہ بگاڑ کر قوم کے سامنے پیش کرنا شروع کر دیا۔ آج نئے نئے فتنے جنم لے رہے ہیں، نئے نئے فرقے فرقیاں بن رہے ہیں۔ آج ضرورت صبر کی ہے کہ ہم حق کو پہچانیں، باطل سے دور رہیں۔ حق کے پہچان کا طریقہ کیا ہے؟ حق کس طرف ہے؟ حق کس چیز کا نام ہے؟ حق پر کون ہے؟ چونکہ جتنے بھی باطل ٹولے ہیں سب کے سب مدعی اس بات کے ہیں ہم حق پر ہیں، حتیٰ کہ قادیانی جیسے دجال بھی یہ اب کہتے پھرتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، روافض بھی اسی بات کو لگتے ہیں کہ حق پر ہم ہیں، خارجی ناسبی سب کے سب اسی بات کو لگتے ہیں کہ حق پر ہم ہیں۔ آؤ اللہ اور اس کے حبیب کی بارگاہ میں کہ حق کیا ہے، حق کی پہچان کیا ہے، حق کا رستہ کون سا ہے۔ اور جو کلام مجید کی آیت کریمہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، رب کریم جل شانہ ارشاد فرماتا ہے اهدنا الصراط المستقیم۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں، ہمیں دعا کا ڈھنگ سکھایا، طریقہ سکھایا، پھر پہچان بھی بتا دی۔ یا اللہ ہمیں سیدھے رستے چلا، یا اللہ ہمیں سیدھے رستے چلا۔ سیدھا رستہ کون سا ہے؟ یہ نہیں فرمایا قرآن کا رستہ ہے، رب جانتا تھا حج تو رستہ قرآن کا ہے، حج تو رستہ حدیث کا ہے، مگر یہ نہیں فرمایا کہ ہر بندہ وہ قرآن باطل ڈولا اپنے سر پر قرآن اٹھائے پھرے گا، حدیث گواہ میں لے کے پھرے گا۔ عام بندے کو پہچان مشکل ہو جائے گی کون حق پر ہے۔ اللہ پاک نے صاف سمپل سا حل بتا دیا تاکہ کوئی زیادہ کسی جنجل میں نہ پڑے، کسی پریشانی کا شکار نہ ہو، کسی پچھینگی میں پڑنے کے بجائے سیدھے طریقے سے حق کا اس کو پتہ چل سکے۔ فرمایا سیدھا رستہ کون سا ہے؟ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم۔ فرمایا سیدھا رستہ وہ ہے جو میرے محبوبوں کا رستہ ہے، وہ رستہ ہے جو میرے انعام یافتہ لوگوں کا رستہ ہے، میرے مقبولان بارگاہ کا رستہ ہے۔ اور وہ کون ہے؟ قرآن پکار کے کہتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ جو انعام یافتہ لوگ ہیں اللہ کے پاک نبی ہیں، اللہ کے پاک نبیوں کے بعد صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین اولیاء کرام ہیں۔ اب جو ان کا رستہ چھوڑتا ہے پتہ چلا وہ راہ حق سے بھٹکا ہوا ہے۔ جو انہی صالحین کو، انہی اللہ والوں کو باپے باپے کہہ کے بکواس کرتا ہے، ان باپوں کے بارے میں، ان اولیاء اللہ کے بارے میں، ان کے بارے میں طوفان بدتمیزی برپا کرتا ہے، جن کی برکت سے لاکھوں ہزاروں لوگ مسلمان ہوئے، جن کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کرنے والے ہندو بھی تھے، سکھ بھی تھے، یہودی بھی تھے، عیسائی تھے، جو باپے باپے کہہ کے ان کے بارے میں بکواس کرے۔ پتہ چلا حق کے ساتھ، ہدایت کے ساتھ، جنت کے رستے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ قرآن پکار کے کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، بھٹک نہ جانا، کسی کی باتوں میں نہ جانا۔ حق کا رستہ کون سا ہے؟ صراط مستقیم کون ہے؟ سا رستہ ہے۔ فرمایا وہ رستہ ہے جو میرے محبوبوں کا رستہ ہے، میرے ولیوں کا رستہ ہے، صدیقوں کا رستہ ہے، شہیدوں کا رستہ ہے۔ اس رستے پر قائم رہنا، گامزن رہنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کھول کر بیان کر دیا۔ آج فتنے ہی اس قدر زیادہ ہو گئے، کوئی کچھ کہتا پھرتا ہے، اور ایک تو عام کر کی
جاتی ہے، ایک تو بات عام کی جاتی ہے، دشمنان دین کی طرف سے وہ چھوڑا دی جو جہاں کوئی لگا ہے صحیح لگا ہے، آؤ رب کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تمہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے پہچان کراؤں کہ رسول اللہ کا سبب کیا ہے، حضور امت کو کیا سبق دے کر گئے ہیں۔ میرے کریم آقا فرماتے ہیں، ترمذی میں حدیث ہے، ابو داؤد میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، مشکات میں ہے، مسند امام احمد میں ہے، مستدرک 91 کتابوں میں حدیث ہے، 18 صحابہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ رسول اکرم نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے۔ کتنے؟ بولو کتنے فرقے ہوں گے؟ اچھا ہوئے نہیں ابھی، حضور کے دور میں ابھی فرقے اتنے بنے نہیں، حضور نے فرمایا ہوں گے قیامت کے قرب تک میری امت کے 73 فرقے ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے جو یہ کہے کہ نبی کو کل کی بات کا پتہ نہیں ہے، اس کا حدیث کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، حدیث رسول بتا رہی ہے، رسول اللہ اعلان فرماتے ہیں میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، ایک جنتی باقی سب جہنمی ہوں گے۔ اچھا یہ بات قابل غور ہے، رب کے محبوب کریم نے فرمایا ہوں گے کلمہ پڑھنے والے، ہوں گے کلمہ پڑھنے والے، امتی کہلوانے والے، حضور نے کہا سارے ٹھیک نہیں ہیں، تو یہ کہتا ہے نہیں نہیں جتنا کو لگا صحیح لگا نہیں، جو جہاں کوئی لگا صحیح لگا ہے، یہاں مطلب ہے چور چوری کر رہا ہے جہاں کو لگا صحیح لگا ہے، زانی زنا کر رہا ہے جہاں کو لگا صحیح لگا ہے، تو تیرے گھر کو سر لگا دیکھ رہا ہے جہاں کو لگا صحیح لگا ہے۔ رب کے محبوب کریم علیہ السلام یہ حدیث کا جملہ سنو، جہاں کو لگا صحیح لگا ہے، چور چوری کر رہا ہے، زانی زنا کر رہا ہے، ڈکیتی کرنے والا ڈکیتی کر رہا ہے، چور چوری کر رہا ہے، اور یائی فحاشی اور یعنی میں مبتلا جو کچھ کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے۔ ابھی بھی کسی کو سمجھ نہیں آتی اس کے منہ پر 5 تھپڑ مار کے دیکھو آپ جہاں پہ لگا صحیح لگا کہ نہیں، تب یہ سچ ہو جائے گی۔ اور رب کے محبوب نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، جنت میں ایک جائے گا، باقی سارے جہنم میں جائیں گے، جنت میں ایک جائے گا جو کہ سارے ٹھیک ہیں۔ اس کا مطلب ہے اس کی لڑائی کسی مولوی سے نہیں ہے، اس کی لڑائی رب کے رسول سے ہے، اس رسول اکرم سے ہے جن کے بارے میں کریم اللہ اور مولا کے بارے میں رب قرآن میں فرماتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا حبیب میری مرضی کے بغیر نہیں بولتا، جو بولتا ہے وہی خدا بولتا ہے۔ مصطفیٰ کریم قسم اٹھا کر اپنی زبان منور کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں اللہ کی قسم والذی نفس محمد بیدہ، زبان مبارک کی طرف اشارہ کیا ما یخرج منہ الا بالحق، فرمایا اللہ کی قسم ہے میری اس زبان سے حق کے علاوہ بات نکلتی ہی نہیں ہے۔ حضور اکرم رسول اکرم فرماتے ہیں جنت میں ایک جائے گا، باقی سب جنت میں جائیں گے، تو کہتے ہیں یہ سارے ٹھیک ہیں۔ اس کا مطلب لڑائی اس کی رسول اللہ سے ہے، رب کے محبوب سے ہے، رب کے قرآن سے ہے۔ اللہ کے محبوب کے صحابہ نے پوچھا حضور وہ کون ہوں گے، وہ کون ہوں گے؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوں گے۔ اب تو صحابہ کو مانے ہی نا، صحابہ کو مانے ہی نا، بات و بات سے خراب ہے، دو لوگ ہیں جو صحابہ کو نہ مانے، اس کا مطلب ہے ہدایت کے ساتھ، جنت کے ساتھ، حق کے ساتھ، صراط مستقیم کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ صحابہ نے اور پوچھ لیا حضور کون ہوں گے وہ لوگ جو آپ کے اور آپ کے صحابہ کے طریقے پر ہوں گے؟ حجت الاسلام امام غزالی احیاء العلوم میں، الملل والنحل شہرستانی میں اور بڑی کتابوں میں اپنے بیانوں سب نے نقل کیا۔ رسول اکرم نے فرمایا جو نجات پانے والا گروہ ہوگا، فرمایا وہ اہل سنت و جماعت ہوں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنو، رب کے محبوب کریم نے فرمایا ربی اللہ کریم میں جملہ ہے، فرمایا جو اہل سنت سے خروج کرے، اہل سنت سے بغاوت کرے،
فرمایا قیامت کا دن ہوگا میری اس کو شفاعت نہیں ملے گی۔ دوسری حدیث کا جملہ ہے اسی کتاب میں رسول اکرم نے فرمایا جو جنت اور اس کی پرشکر نعمتوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ اہل سنت کے ساتھ اہل سنت کو لازم پکڑنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رب کے محبوب کریم پر قرآن آتا ہے فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت کا دن ہوگا کچھ لوگوں کے چہرے چمکتے ہوں گے کچھ لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ کون ہوگا جس کے چہرے قیامت کا دن چمکتے ہوں گے؟ اللہ کے محبوب ہے، صحابہ کا مجمع ہے، حضرت ابو سعید خدری راوی ہے، عبداللہ ابن عمر راوی ہے، ناقل امام جلال الدین سیوطی ہے۔ کون امام سیوطی ہے؟ جس کو جاگتے ہوئے 75 مرتبہ رسول اکرم کا دیدار نصیب ہوا ہے، وہ امام سیوطی ناقل ہے، اپنے بیگانوں سب نے نقل کیا ہے۔ کریم آقا مولا صحابہ کے مجمع میں چلتا فرماتے حضور نے قرآن کی آیت پڑھی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت کا دن ہوگا کچھ لوگوں کے چہرے چمکتے ہوں گے، فرمایا جن کے چہرے چمکتے ہوں گے وہ اہل سنت و جماعت ہوں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن عباس بھی یہی فرماتے ہیں فرمایا قیامت کا دن ہوگا جن لوگوں کے چہرے چمکتے ہوں گے وہ اہل سنت و جماعت ہوں گے۔ صحابہ کا عقیدہ کیا ہے؟ امام زہری کنز المعارف میں روایت اپنے بیگانوں سب نے نقل کی، رسول اکرم کے زیادہ اخبار صحابہ کے شاگرد امام زہری فرماتے ہیں حضور کے جتنے صحابہ تھے سارے اہل سنت تھے، اور صحابہ کے شاگرد تابعین بھی اہل سنت تھے۔ صحیح مسلم میں روایت موجود ہے کہ فتنوں کے دور میں ہم صرف اہل سنت سے حدیث روایت کرتے تھے۔ اماموں کا دور ہے، محدثین کا دور ہے، بزرگان دین کا دور ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نجات پانے والا گروہ رسول اللہ کی خبر سے اہل سنت ہے۔ مجدد الفسانی فرماتے ہیں اہل سنت کے علاوہ عقیدہ زہر قاتل ہے۔ دادا صاحب تشریح معجون میں فرماتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ ہمارے سنیوں کے امام ہے۔ عارفوں کے سلطان حضرت سلطان بہو فرماتے ہیں لوگوں میں بھی سنی ہوں اور ولی وہ بھی ہو سکتا ہے جو اہل سنت و جماعت کے پکے پٹکے عقیدے پر آئے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ راحت القلوب میں فرماتے ہیں جنت کو ایک ہی رستہ جاتا ہے، ایک ہی رستہ جاتا ہے جس کا نام ہے اہل سنت و جماعت ہے۔ آج اس پرفتن دور میں لوگ مختلف نیچے لگویاں کرتے پھرتے ہیں، اہل ایمان کی ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ سنو حق مذہب صرف ایک ہے جس کا نام اہل سنت و جماعت ہے۔ آج کے اس پرفتن دور میں کوئی صحابہ کا نام لے کر اہل بیت کے بارے میں بکواس کرتا ہے، کوئی اہل بیت کا نام لے کر صحابہ کے بارے میں بکواس کرتا ہے۔ ہم سنی خوش نصیب ہیں، ہم حضور کی ہر نسبت کا حیا کرتے ہیں، حضور کے صحابہ کے بھی خادم ہیں، نبی پاک کے اہل بیت کے بھی خادم ہیں۔ کربلا کے میدان میں شہید کربلا نواز رسول جگر گوشہ بطول امام علی مقام امام حسین کا سبق بھی سن لو۔ 10 محرم کا دن ہے، تاریخ کامل جلد 1 کا سبق 619 ہے۔ کربلا کے میدان میں حسین پاک شہید کربلا نے نواز رسول نے وہ حسین پاک ہیں جن کے بارے میں کریم آقا مولا نے فرمایا اللہ اکبر حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ وہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہزادہ رسول نے فرمایا اے کوفیو مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں، میں وہ ہوں کہ جو جس کے بارے میں اور جس کے بھائی کے بارے میں رب کے محبوب نے فرمایا، رسول اکرم نے فرمایا حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں اور اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حضور اکرم کا فیصلہ ہے۔ آج کوئی صحابہ کی محبت لینے کے لیے دوسری طرف وہ مارتا ہے، اہل بیت کی محبت کے لیبل پر دوسری طرف وہ مارتا رہتا ہے۔ سنو ہم اہل سنت ہیں، ہمیں یہ محبتیں کسی سے ادھار لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ رب کے محبوب نے فرمایا تفسیر کبیر پڑھ کر دیکھو اپنے بگانے نظام اسلام کی کتابوں میں موجود ہے۔ کریم آقا مولا نے فرمایا لوگو من مات علی حب آل محمد مات علی سنت والجماعہ۔ فرمایا اہل بیت کی سچی محبت میں مرنے والا جب بھی مرتا ہے وہ سنی ہو کے ہی مرتا ہے۔ یعنی حق مذہب
اہل بیت کی سچی محبت والا وہی ہے جس کا نام اہل سنت و جماعت ہے. اور اہل سنت یہ بھی یاد رکھ لو، یہ میں مختصر پیغام آپ کے گوشت کرنا چاہتا ہوں اس جمعہ کے مقدس موقع پر، رمضان مبارک اس مقدس اجتماع میں. اور بتانا ضروری اس لیے ہے کہ فتنوں کا دور دورہ ہے. خدایا سونا جنگل رات تیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. کہ رسول اکرم نے فرمایا جب فتنہ ظاہر ہو، علم رکھنے والا اپنا علم ظاہر نہ کرے، لوگوں کو فتنے سے باخبر نہ کرے. حضور اکرم فرماتے ہیں اس پر خدا کی لعنت ہے، اس پر فرشتوں کی لعنت ہے، زمین والوں کی بھی لعنت ہے، آسمان والوں کی بھی لعنت ہے، حتیٰ کہ سمندر میں مچھلیوں کی بھی لعنت ہے. اس پر فتن دور میں اپنا ایمان بچاؤ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی ذات والا صفات نے، صحابہ کرام نے، اہل بیت اعظام نے، تمام پوری امت کے اکابر نے جو ہمیں طریقہ اور وتیرہ دیا ہے وہ ایک ہی ہے. وہ کوئی انگریز دور سے نہیں بنا، یہاں کوئی انگریز دور کے فرقے ہیں، کوئی یہودیوں کی کتب سے نکلنے والے فرقے ہیں، مگر اہل سنت کا نام بھی زبان مصطفیٰ سے آیا ہے، اہل سنت کا عقیدہ بھی جماعت مصطفیٰ سے آیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی ذات والا سبحان جس عقیدے کو حق قرار دیا ہے وہ اہل سنت ہے. مگر اس بدن دور میں کئی اہل سنت کے لیبل پر فراڈی ڈبہ پیر جعلی مولوی لوگوں کو آقا اہل سنت کا بولی ایران والوں کی سکھا رہے ہیں. سنو اپنا ایمان بچاؤ اور بات گلے باندھ لو. اہل سنت کسی محلے کا نام نہیں ہے کہ جو اس میں رہتا ہے وہ سنی ہے. اہل سنت کسی علاقے کا نام نہیں ہے کہ جو اس میں رہتا ہے وہ سنی ہے. اہل سنت ایک عقیدے کا نام ہے، جس کا عقیدہ اہل سنت کے مطابق جس کا ہے وہ سنی ہے. اور وہ کون سا عقیدہ ہے؟ اور مولا علی شیر خدا کی بارگاہ میں تاجدار حقیقہ شیر خدا مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ داماد مصطفیٰ کوفے کی جامع مسجد ہے، کوفے کی جامع مسجد ہے، لوگوں کا جمع غفیر ہے. مولا علی کا اعلان ہے، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان فرماتے ہیں لوگوں آج کے بعد سند صحیح سے روایت ہے، الاعتقاد امام بہقی سے لے کر بے شمار کتابوں میں روایت ہے. مولا علی نے فرمایا لوگوں آج کے بعد میرے پاس کوئی ایسا شخص آئے جو مجھے ابو بکر و عمر سے افضل بتائے، کہے کہ علی کا نمبر پہلا ہے، تو میں علی اس سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں اور میں سنو میں اس کو 80 کوڑے ماروں گا. کتنے کوڑے؟ پنجابی میں ترجمہ کر لو. مولا علی کہتے ہیں میں اس کو 80 لتر ماروں گا. مولا علی فرماتے ہیں نبی اور رسولوں کے بعد جس ہستی کا سب سے پہلا نمبر ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جن کا دوسرا نمبر ہے عمر فاروق ہے، جن کا تیسرا نمبر ہے عثمان غنی ہے، جن کا چوتھا نمبر ہے فرمایا چوتھا میرا نمبر ہے. فرمایا من لم یکن للرابع الخلفاء فعلیہ لعنۃ اللہ. فرمایا جو میرا نمبر چوتھا نہ مانے مولا علی نے فرمایا اس پر خدا کی لعنت. نمبر پہلا ہے تو صدیق اکبر کا. اس کا مطلب ہے جو کہے کہ مجھے مولا علی سے پیار بہت ہے، پیغمبر میں نمبر مولا علی کا پہلے مانتا ہوں، تو سمجھو وہ فراڈیا ہے. وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ مولا علی میں تجھ سے پیار تو بہت کرتا ہوں مگر میں تیری بات نہیں مانتا. ہم سنی خوش نصیب ہیں، ہم مولا علی کی ذات کو بھی مانتے ہیں، مولا علی کی بات کو بھی مانتے ہیں. حضور اکرم کے جتنے صحابہ ہیں سب اہل خیر ہیں، سب عظمتوں والے ہیں، شان ترتیب مراتب اپنی جگہ پر، مگر شان سب کو اللہ نے سوال دی ہے. رب قرآن میں کوئی فرماتا ہے کل وعد اللہ الحسنى. فرمایا محبوب پیارے تیرے 1 2 4 5 10 نہیں، تیرے سب صحابہ سے میں رب نے جنت کا وعدہ کر لیا ہے. صدیق اکبر سے لے کر آخری صحابی تک سارے کے سارے جنتی ہیں. جو ان کے جنتی ہونے میں کلام کرے وہ تو خود دوست بھی.
ان کے جنتی ہونے کا اعلان رب نے قرآن میں کر دیا ہے۔ حضرت امیر معاویہ ہو، عمرو بن عاص ہو، حضرت ہندہ ہو، حضرت ابو سفیان ہو، جتنے صحابہ ہیں سارے کے سارے جنتی ہیں۔ جو کسی کی شان کا گستاخ ہے، امام اہل سنت امام محمد رضا کا فتویٰ ہے، وہ جہنم کے کتوں میں سے کتا ہے، اس کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ اہل سنت کا عقیدہ اجماعی ہے، قرآن کی نص قطعی ہے، فرماتا ہے محبوب پیارے سب صحابہ سے میں رب نے جنت کا وعدہ کر دیا۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام عاشقہ امام شاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی بولے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے ہجرت رسول اللہ کی۔ کیا حضور کے صحابہ کے بھی خادم ہیں، حضور کی اہل بیت کی بھی خادم ہیں۔ لہذا آخری بات میں اپنی کر کے نتیجہ نکال آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ سمجھو جس کا عقیدہ حضور کے کسی صحابی کے خلاف ہے، رسول پاک کے کسی صحابی کا گستاخ ہے، اللہ کے حبیب کی اہل بیت میں سے کسی کا گستاخ ہے، یقیناً اس کا اہل سنت سے کوئی تعلق ہے نہیں ہے۔ اور اللہ کی عزت کی قسم ہے اہل بیت کو جیسا ہم مانتے ہیں کوئی مان ہی نہیں سکتا۔ لاؤ کون ہے؟ امام احمد رضا سے بڑا سادات کا تو بتانے والا، اہل بیت کی شان بتانے والا، اور یہ لوگ تو 5 لاکھ 12 منٹ کے ہوئے ہیں، پڑھے لکھے تاجدار امام اہل سنت امام احمد رضا فرماتے ہیں حضور تیری نسل پاک میں ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گرانا نور کا، مگر ہر سید لائق تعظیم ہے، مگر جو عقیدہ چھوڑ جائے اس کی تعظیم باقی نہیں رہتی۔ سید بھی وہی لائق تعظیم ہے جس کا عقیدہ مولا علی والا ہے، حسن مجتبیٰ والا ہے، حسین شہید کربلا والا ہے، امام زین العابدین والا ہے، جو ان کے عقیدے سے بغاوت کرے۔ میں سید ہوں، میں سید ہوں، میں آل نبی ہوں، میں جو مرضی کروں آل نبی ہوں، یہ مطلب کب ہے کہ تم جو چیز مرضی کرتے پھرو، تمہیں چھٹی ہے، تم کو اسلام کو قبول کرتے پھرو، تمہیں چھٹی وٹی نہیں ہے۔ شریعت سب پر مقدم ہے، شریعت پر کوئی مقدر نہیں ہے، شریعت سب پر حاوی ہے، شریعت پر کوئی حاوی نہیں ہے۔ جب ایک عورت جو رہی کے جلد میں پکڑی جاتی ہے اس کا ہاتھ کاٹنے کا رب کے رسول حکم ارشاد فرماتے ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید کو لوگ سفارشی بنا لاتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں بات شروع ہوتی ہے، چہرہ ان کا جلال سے سرخ ہو جاتا ہے، منبر پر جلوہ فرماتے ہیں سنو امت کے لیے سبق کیا ہے، رسول اللہ کا سبق کیا ہے، اور اس میں اپنے پیغامبر کی کوئی پہچان نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے شریعت کا حکم بتاتے ہوئے فرمایا لوگوں تم سے پہلی قومیں اس لیے تباہ ہوئی کہ امیر جرم کرتا تھا چھوڑ دیتے تھے، غریب جرم کرتا تھا کڑی سے کڑی سزا دیتے تھے۔ اللہ کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ لے گا۔ کون سیدہ فاطمہ جس کو رسول اللہ اپنے جگر کا ٹکڑا کہتے ہیں، جس کو جنتی عورتوں کی سرداری کا شاہ کہتے ہیں، سمجھانا ہمیں اور شریعت پر کوئی حاوی نہیں ہے۔ جو ایسے جاہل پیروں کے مرید بنے ہوئے ہیں ان کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے، قبر میں کام آئے گا تو مدینے کا تاجدار آئے گا، یہ بات یاد رکھ لو۔ سمجھو جب موت کا فرشتہ آ جائے گا اپنے رو رہے ہوں گے، بیگانے خوشیاں منا رہے ہوں گے، تیرے اپنے تو تیرے تن کے کپڑے بھی اتار لیں گے، تیرے مال و متاع پر وہ قابض ہو جائیں گے۔ اس وقت جب کہ تیرے مال و متاع پر وہ قابض ہو جائیں گے، تیری کار ہے کار گیرج میں کھڑی رہ جائے گی، تیرا بینک بیلنس ہے وہی طرح کا طرح رہ جائے گا، اپنے تجھے اپنے کندھوں پر لاد کر ایک ویرانے قبرستان میں لے آئیں گے، وہاں رکھ کر گلا کھول کر وہاں تجھے دفن کرنے والا، اور تیرا کوئی دشمن نہیں ہوگا، تیرا غیری نہیں ہوگا، تیرا باپ ہے تجھ سے بڑی محبت کرتا ہے، تیری تجھے اس میں دفن کر کے مٹی ڈال کر اس پر مٹی ڈال کر واپس آ جائے گا، بیٹا خدا بیٹا واپس آ جائے گا، ابا خدا بھائی واپس آ جائے گا، بھائی خدا یار جو کہتا ہے یارا تیرے بغیر زندہ نہیں رہوں گا مر جاؤں گا، وہ بھی واپس آ جائے گا۔ جب سارے ساتھ چھوڑ کر آ جائیں گی سوچ لے کام مدینے کا تاجدار آئے گا، رب کے حبیب آئیں گے، رب کے محبوب پاک آئیں گے۔ اگر رسول اللہ نے فرما دیا
کہ تیری تو یاری میرے دشمنوں کے ساتھ تھی، میرے گستاخوں کے ساتھ تھی، میرے یار ابو بکر کے دشمنوں کے ساتھ تھی، فاروق اعظم کے دشمنوں کے ساتھ تھی، میرے علی کے دشمنوں کے ساتھ تھی، میرے حسین کو باغی کہنے والوں کے ساتھ تھی، یزید کو اپنا ابا بنانے والوں کے ساتھ تھی۔ سوچ سکت رسول اللہ کو کیا منہ دکھائے گا؟ آج وقت ہے یاری لگانی ہے تو اس سے لگاؤ جس کی رسول اللہ سے یاری ہے، جس کی حضور کے صحابہ سے یاری ہے، جس کی حضور کی اہل بیت سے یاری ہے، جو حضور کے صحابہ کا نہیں ہے، جو حضور کی اہل بیت کا نہیں ہے، جو ہمارے آقا و مولا کا نہیں ہے۔ ہمارا اس سے کیا تعلق ہے؟ ہماری اس سے یارانی نہیں بنتے، ہمارے اس سے بیان کی پیگے نہیں بنتی، ہمارے اس سے رشتہ داریاں نہیں بنتی۔ صحابہ کو دیکھو، اور حضور کی خاطر ماں باپ کو چھوڑ دیا، وطن کو چھوڑ دیا، اولادوں کو چھوڑ دیا، ساری دنیا سے ٹکر لے لی۔ کہ غیرت اس بات کا نام ہے۔ آخری بات میں کر کے اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ خدارا اگر اس وقت رسول اللہ نے فرما دیا تیرا تو چہرہ میرے غلاموں جیسا نہیں ہے، تو یہود و حدود کے پیچھے لگ کر میری سنت کا قتل کرتا رہا، داڑھی کا قتل کرتا رہا۔ اب میں نے تو کہا تھا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو نماز کے قریب نہیں پھٹکتا تھا۔ میں نے کہا تھا سود حرام ہے، شراب خوری، زناکاری، گانا باجا، یہ کنجر خانے حرام ہے، مگر تو بڑے شوق سے ان محفلوں میں جاتا تھا۔ سوچ اس وقت رسول اللہ کو کیا منہ دکھائے گا؟ آج وقت ہے اپنا ایمان بھی بچاؤ، اپنا عمل بھی بچاؤ، اپنا ایمان بچاؤ ان ایمان کے لٹیروں سے، اپنا عمل بچاؤ خدا اور اس کے محبوب کو راضی کرنے کے لیے۔ آج وقت ہے اپنے عقیدے کی بھی حفاظت کرو۔ حق مذہب ایک ہے جس کا نام اہل سنت ہے، جہاں ہمارا عقیدہ ٹھیک ہے وہاں ہمارا عمل بھی صالح ہونا چاہیے۔ 5 وقت کی نماز ہر مرد و عورت مسلمان عاقل بالغ پر فرض ہے، فرض ہے۔ اور جتنے اللہ نے چیزوں سے منع کیا ہے، سود ہے، شراب خوری ہے، زناکاری ہے، بدکاری ہے، بے حیائی ہے، اس ہم کاموں سے اپنے آپ کو روکو، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی نسلوں کو بچاؤ، اپنی اولادوں کو بچاؤ، اپنے کاروبار والوں کو بچاؤ۔ یہ قرآن پکار کے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ جہنم کی آگ سے تبھی بچ پاؤ گے کہ ایمان کو بچا لو، اپنے عمل کو بچا لو۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا کریم محبوب کریم کے صدقہ وسیلہ جلیلہ سے شریعت مطہرہ کے احکام و مسائل میں سیکھنے، ان پر عمل کرنے، مذہب مہذب حق اہل سنت پر ہمیں زندگی، اسی پر ہمیں موت